بیٹی قرآن پہ ہاتھ رکھتی ہے بلکہ اس سے رکھوایا جاتا ہے زبردستی. یہ ظلم کرنے والوں تم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے کہ شریعت نے کسی حال میں بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کیا، ہر حال میں اس کا حصہ رکھا ہے. بھائی ساتھ ہے تب بھی، بیٹی اکیلی ہے تب بھی، بیٹی زیادہ ہے تب بھی سگی ماں پر ظلم کیا جائے، سگی ماں کو گھر سے نکالا جائے. ابن سیرین رحمہ اللہ کی ماں فوت ہوئی، ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری بدعات و خرافات اور جاہلانہ رسومات کا دور دورہ ہے، وہاں ایک بد رسم قرآن سے شادی کے نام پر بھی معروف ہے. خاص طور پہ سندھ اور جنوبی پنجاب کا علاقہ، وہاں یہ ظلم کا کھیل کھیلا جاتا ہے. بیٹی قرآن پہ ہاتھ رکھتی ہے بلکہ اس سے رکھوایا جاتا ہے زبردستی، اور وہ یہ اعتراف کرتی ہے کہ میں نے اپنا حق اپنے بھائیوں کو یا اپنے والدین کو معاف کر دیا، زندگی بھر میں کنواری رہوں گی، کسی سے شادی نہیں کروں گی. اور اسے قرآن پاک لا کے دے دیا جاتا ہے، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کی شادی وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق قرآن سے کر دیتے ہیں. یوں ایک عورت کا، ایک مسلمان بیٹی کا حق مار لیا جاتا ہے، اس کی ضروریات، اس کی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے کہانی اس کی جائیداد، اس کی زمین ہڑپ کرنے کا، اس کا مال کھانے کا، اس کا حق مارنے کا ظالمانہ قدم ہوتا ہے. شریعت اسلامیہ میں فطرت کے عین مطابق آئے ہوئے دین اسلام میں اس ظالمانہ رسم کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، مالک کی صفت ہے، اور یہ کہنا کہ اس کی شادی قرآن سے کر دی گئی ہے تو یہ اللہ کی شان کے اندر تنقیص ہے، نزول قرآن کے اغراض و مقاصد کی مخالفت ہے. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ اس لیے نازل ہوا کہ حق والوں کا حق ان کو دے دیا جائے. یہ کسی کا حق مارنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو حقوق بیان کرتا ہے. بیٹی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، آپ کے اوپر کس کس کے حقوق ہیں، یہ تو عدل کرنے والی کتاب ہے، عدل کی طرف بلانے والی کتاب ہے. ظلم کرنے کے لیے اس کتاب کو ذریعہ نہ بنائیے. اور یہ ظالمانہ رسم قرآنی احکامات کے خلاف ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اپنے بے نکاح یعنی کمارے
مردوں اور عورتوں کا نکاح کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہے ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شریعت محمدیہ میں ایسی رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسانی خواہشات کو، اس کی جنسی ضروریات کو معطل کر دیا جائے۔ جو چیز اس کی فطرت میں ودیعت ہے اس سے اسے محروم کر دیا جائے، یہ فطرت کے منافی، اور اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کے نام پر یہ ظلم کہ بڑی تقدس والی بات ہے کہ قرآن سے اس کی شادی ہو گئی، اب ساری عمر وہ قرآن کے ساتھ گزارے گی، یہ قرآن حکیم کی بھی توہین، دین اسلام کی بھی توہین۔ قیامت کے دن یہ ظلم کرنے والوں تم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے عبادات کے معاملے میں مختلف باتیں کی تھی، ان میں سے ایک کا قول سنیے، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں پوری زندگی عبادت کرتا رہوں گا اور عورتوں سے دور رہوں گا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ مقصد کیا ہے شادی نہ کرنے کے پیچھے؟ کہ کہیں میری عبادت میں خلل نہ آئے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، ذکر اذکار کرتے گزار دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، یہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی، اس سے منہ موڑا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں 5063 نمبر۔ اس حدیث میں اگر غور کریں تو یہاں صحابی کو مجبور کوئی نہیں کر رہا، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ نہ شادی ہو، نہ عورت ہو، نہ گھر میں ان کی ذمہ داری پوری کرنے کا کوئی معاملہ ہو، بس عبادت میں لگا رہوں۔ اسے کسی نے مجبور نہیں کیا، اس کی خواہش کے خلاف کسی نے آرڈر نہیں دیا، اس کی اپنی خواہش ہی یہ ہے عبادت کرتا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، اور اسلام اسے یہاں بھی منع کر رہا ہے۔ اور اس رسم بد میں بیٹی کو زبردستی وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کی قرآن سے شادی کی جاتی ہے، اس کے جرم اور ظلم ہونے میں کیا شک ہے؟ شریعت اسلامیہ تو نکاح میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتی، زندگی بھر اس نکاح سے محروم کرنے کی اجازت کیسے دے گی؟ جامع ترمذی میں 171 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرنا، اور ان میں سے ایک کام کہ بے نکاح عورت کا جب تمہیں اس کے برابر کوئی شخص مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا۔ اور اس رسم بد میں عورت کو نکاح سے محروم کیا جاتا ہے اور بیٹی کو اپنے ماں باپ کی جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے، حالانکہ بہنیں شروع سے ہی قربانیاں دینے والی ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے۔ اپنا حق چھوڑنے والی ہوتی ہے، ان سے محبت میں بہنوں کی محبت کا عجیب معاملہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک عورت کے خاوند کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا اور اسے کہا کہ 2 کو میں نے قتل کرنا ہے، 1 کو چھوڑ دوں گا، لیکن یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو تو کہے گی اس کی زندگی بخشوں گا، 2 کو میں نے مارنا ہے۔ تو اس عورت کا جواب سنیے کہ بادشاہ سلامت، میرے خاوند کو اگر قتل کرو گے میں اور شادی کر لوں گی، یعنی اس کا نیب البدل موجود ہے، اور اگر میرے بیٹے کو قتل کرو گے
تو جب میں نیا نکاح کروں گی اللہ مجھے نئی اولاد بھی دے دے گا، اس کا نعم البدل بھی موجود ہے۔ آپ نے مجھے اختیار دیا کہ ایک کو بچا لو، تو میں بچانے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے بھائی کے سر پہ رکھتی ہوں، میرے بھائی کو نہ مارنا، کیونکہ میرے بابا فوت ہو گئے، اب بھائی نہیں پیدا ہو سکتا۔ خامد کو اگر مارو گے، بیٹے کو اگر مارو گے تو خامد اور بیٹا تو مجھے پھر بھی مل جائے گا، لیکن اگر میرے بھائی کو مار دیا تو بھائی کہاں سے لاؤں گی؟ بادشاہ اس کی ذہانت پہ اتنا خوش ہوا کہ تینوں کو ہی چھوڑ دیا۔ تو بہنیں تو قربانی دینے والی، بچپن سے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے حق کو چھوڑنے والی، یہ زمین کے چند ٹکڑوں پر اور زمین کی چند بالشتوں پر تم اپنی بہنوں پر یوں ظلم کرو کہ ان کو نکاح کے حق سے محروم رکھ کر ان کی خواہشات کو قتل کرو، اور وہ مال کا حق جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، یہ زمین تم اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لائے، یہ اللہ نے تمہیں دی ہے۔ جس اللہ نے تمہیں زمین دی ہے اس اللہ نے بہنوں کا حق بھی بیان کیا ہے، اور یہ چند ٹکڑے، یہ چند مرلے، یہ چند مربع، یہ چند ایکڑ زمین اپنی بہن کی دبا جاؤ گے، کھا جاؤ گے، تمہیں تو مرنے کے بعد چند گز ہی ٹکڑا نصیب ہوگا، یہ پھر یہی رہ جائے گی، لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب یہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ جب عدل کرے گا اس عدل کی کیفیت کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ ان دونوں کو پھر پیدا کرے گا، اور جس کی سینگ نہیں اسے سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے گی، اس کے بعد وہ پھر مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن کہاں انسان تیرے مارے ہوئے حق، اور وہ بھی اتنے پیارے رشتوں کے کہ تم ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، ایک چرپائی پہ لیٹتے تھے، ایک ماں کی چھاتی سے تم دونوں نے دودھ پیا، تمہارے درمیان تو بڑی محبتوں کے رشتے اور بڑے پیار کے رشتے، یہ دنیا کے چار ٹکڑوں نے تمہاری آنکھوں کو ایسے اندھا کر دیا کہ اپنی بہنوں کا حق مارنے لگ گئے، اور قرآن سے شادی کروا کے اس کے وہ بنیادی حقوق جو اسلام نے دیے ہیں اس سے محروم کر دیا۔ سورۃ النساء میں وراثت کے احکامات ذکر کرتے ہوئے اللہ مالک نے بیٹی کی وراثت کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر نرینہ اولاد موجود ہے یعنی بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کو بیٹے کی نسبت آدھا ملے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص فوت ہوا اور اس کی کل پراپرٹی ملکیت 4 کروڑ ہے، اور ورثاء میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹے کو 2 کروڑ ملیں گے اور بیٹیوں کو 1 کروڑ ملے گا۔ اور اگر نرینہ اولاد نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، تو ان کی تعداد دیکھیں گے، اگر بیٹی اکیلی ہے تو مالک کا فرمان، مولا کا فیصلہ کیا ہے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النُّصْفُ، اگر وہ اکیلی ہے تو آدھی ملکیت بیٹی کو ملے گی، اور اگر بیٹا نہیں لیکن بیٹی زیادہ ہیں تو پھر مالک کا فیصلہ کیا ہے فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو پھر وہ ساری بیٹیاں 2/3 حصے میں شریک ہوں گی۔ یہ صورتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شریعت نے کسی حال میں بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کیا، ہر حال میں اس کا حصہ رکھا ہے، بھائی ساتھ ہے تب بھی، بیٹی اکیلی ہے تب بھی، بیٹی زیادہ ہے تب بھی، کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اس کا حق چھین لیا جائے اور کوئی اور کھا جائے۔ یہ فرسودہ سوچ، یہ گندی بات کہ اس کی اگر شادی کریں گے تو ہمیں اپنی جائیداد بانٹنی پڑے گی، بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے گی
تو ہماری جائیداد بٹ جائے گی. بھائی یہ جائیداد تمہیں کس نے دی؟ اللہ نے. یہ حق کس نے رکھا؟ اللہ نے. اگر یہ جائیداد اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کرو گے اس پہ تمہیں اجر ملے گا، اور نہیں کرو گے تو اس پہ سزا ملے گی. حیرت ہوتی ہے ان ماں باپ پر جو مرتے مرتے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر کے مر جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سارا کچھ اپنے بیٹوں کو دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہاری عقل کتنی ماری گئی کہ تم اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا رہے ہو بیٹوں کی وجہ سے. جائیداد بیٹوں کو ملے یا بیٹیوں کو، تم نے تو اپنی قبر میں اکیلے ہونا ہے. لیکن یہ گناہ کر کے ہو سکتا ہے تمہاری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے کہ تم بیٹیوں کا حق مار کے اسلام کی مخالفت کر کے آ رہے ہو. اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، تقسیم وراثت کے موقع پر اگر لڑکی کماری ہے تو بھی وہ حق سے محروم نہیں، اس کا حق اسے دیا جائے گا. وہ ساری زندگی اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے دروازوں پر غلام بن کر نہیں بیٹھے گی، لوڈی بن کر نہیں بیٹھے گی، بلکہ اپنے باپ کی وراثت میں سے اپنا حصہ پائے گی. شریعت نے یہ قانون کیوں مقرر کیا ہے؟ تاکہ کوئی ظالم بھائی اپنی بہن کو جائیداد سے محروم نہ کرے. اور اکثر یہ جملے سننے کو ملے ہیں، بہن بھائی سے ملنا چاہتی ہو یا جائیداد لینا چاہتی ہو؟ مانا کیا؟ اگر تم جائیداد لو گی تو بھائی نہیں ملے گا. یہ ظلم کرنے والا بھائی اگر یہ سوچ لے کہ میں اپنی بہن کا ظلمن حصہ مار رہا ہوں، حق مار رہا ہوں، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا میرا کیا فیصلہ ہوگا؟ میں کس کٹہرے میں ہوں گا؟ اور بعض بہنیں وہ اس خوف سے ہی کہ بھائی نہ ٹوٹ جائے، بھائی ملنا نہ چھوڑ دے، کیونکہ سسرال میں بے عزتی ہوتی ہے. تیرا ایک ہی بھائی تھا وہ بھی نہیں ملتا، تیرے دو بھائی تھے وہ بھی نہیں ملتے، اور میرا مقدمہ سسرال میں کمزور ہو جائے گا. بھائی آتا رہے، ملتا رہے تو سسرال والوں پہ اثر رہتا ہے کہ اس کے پچھلے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی ظلم زیادتی نہ کی جائے. اور جب یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے سب اس سے تعلق توڑ چکے ہیں تو الا من رحم ربی، پھر پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں، پھر انداز گفتگو کچھ اور ہوتا ہے. وہ ڈر، وہ خوف ختم ہو گیا کہ اس کے پیچھے کسی نے آگر کون سا ہم سے پوچھنا ہے یا کوئی ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا، اس کے تو کوئی رہے نہیں، سب ٹوٹ گئے، اب جو چاہے سلوک کروں. ارے بھائی اس کے پیچھے کوئی نہ رہے، یہ تو یاد رکھا کرو یہ اللہ کی بندی ہے. اس پہ ظلم کرو گے تو اس ظلم کا قیامت کے دن تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. جائیداد کے لالچ میں اپنی بہنوں کی زندگی برباد کرنے والوں، قرآن سے شادی کے نام پر یہ ظلم کا بازار گرم کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ. قیامت کا دن ہوگا، ان مظلوم بہنوں کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے، اور اللہ انصاف فرمائے گا. اللہ مالک کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے، اونچی شانوں والے. وہ رحمت کرے تو بخشے جائے مجھے سے بھوکھا لے. اس کی رحمت ہو تو گناہگار معاف ہوں گے، لیکن اگر وہ عدل کرے گا تو بڑی بڑی شانوں والے کانپتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اللہ سے ڈریے، اپنی بہنوں کا حق ادا کیجیے. آپ کو نہیں پتا کس کی زندگی کب ختم ہو جائے گی. آپ بہنوں کا حق مار لیے، ہو سکتا ہے بہن کی زندگی ابھی 50 سال 30 سال 20 سال باقی ہو اور آپ یہ گناہ کرتے ہی موت کے منہ میں چلے جائیں. وہ چند دن پہلے ایک اولڈ ہاؤس کی ایک عورت کا انٹرویو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. ایک ظالم اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آیا. اس کی بوڑھی ماں جو زمین، اچھی بھلی زمین کی مالک، کئی ایکڑ زمین اس کی، ماں کے دل میں آیا کہ بیٹا مجھے پھر گھر لے جائے. اس نے اس اولڈ ہاؤس کی مینیجر سے کہا کہ مجھے میرے بیٹے سے رابطہ کرو، مجھے
آ کے ملے اور گھر لے جائے۔ وہ گھر لے گیا اور چند دنوں کے بعد دوبارہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اب ہماری ماں آپ کو نہیں کہے گی، اب ہماری ماں آپ کو نہیں کہے گی میرے بیٹوں کو بلاؤ، یہ میں نے گھر جانا ہے، باپ کو تنگ نہیں کرے گی، سکون سے یہاں رہے گی۔ اور وہ بوڑھی عورت بھی کہنے لگی کہ میں آپ کو دوبارہ نہیں کہوں گی۔ جو بیٹا چھوڑ کے چلا گیا تو اس بوڑھی عورت نے اس مینیجر کو اپنے کمرے میں بلایا، اس عورت کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی کمر دکھائی۔ وہ کمر اس کی ڈنڈوں کے نشانوں سے بھری ہوئی تھی، اس مار سے اس کے جسم پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کہا میرے بیٹے اور بہو نے مجھے اتنا مارا ہے کہ اب میں دوبارہ نہیں کہوں گی کہ مجھے میرے بیٹے کے پاس بھیج دو۔ دو رہی ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ میں نے اس کے بیٹے کو فون کیا رفاقت علی کو کہ تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لے جاؤ، 2 دن اس کی خدمت کر لو۔ لیکن وہ آیا لینے ضرور تھا، اس کو لے کر اس کو واپس بھی گیا اور 2 ویک بعد اس کو واپس لے آیا۔ آتے نہ مجھے کہتی ہے کہ ماما جی ہوں میں نہ روندی نہ میں تنگ کر دی۔ میں نے کہا کہ کیا ایسا جادو ہو گیا؟ اس کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ اب یہ تنگ نہیں کرے گی، میرا وعدہ ہے۔ جب وہ رفاقت علی چلا گیا ہے یہاں سے تو مجھے کہتی ہے نہیں ماما اندر آ۔ میں اندر گئی ہوں، مجھے قمیض اتار کے بتایا اس نے، اتنے ڈنڈوں کے نشان آج تک نہیں مجھے بھولتے، سر سے لے کر پاؤں تک اتنے بڑے نیل پڑے ہوئے تھے۔ کہتی ہے نہیں مائے میں نہ ہون جاندی، مینوں پتر بہت ماردا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو ماں جنت کا دروازہ ہے، اس زمین کے ٹکڑوں کو کھا کر اور ماں کو گھروں سے نکال کر اولڈ ہاؤس میں پھینک کر ان پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے تمہارے اوپر فالج کیوں نہیں گر گیا؟ تم ہلاک و برباد کیوں نہیں ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے اس کے بعد خاک آلود ہو، جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو نہ پالے۔ بڑھاپے میں دونوں کو پائے یا کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ ارے بھائی کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اور کہا ویس قرنی تابعی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، عمر ہو سکے اگر تیری ملاقات ویس قرنی سے کبھی ہو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ ہزاروں تابعی مل جائے ایک صحابی نہیں بن سکتا، اور صحابہ کے اندر بھی کون کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر لو كان بعدی نبیا لكان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر اللہ کا نبی بن کر ہوتا۔ اس سے کہا جا رہا ہے ویس کرنے مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور عمر تڑپ رہے ہیں، حاجیوں کے قافلے میں جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تم میں ویس ہے، اور ایک بار پا لیتے ہیں سیدنا ویس کو اور انہیں کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ ویس کرنے کی وہ کون سی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی نے عمر سے کہا اس سے اپنے لیے دعا کروانا؟ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔
ظالموں تمہارے ہاتھ کیسے اٹھے اس ماں پر جس نے اپنے ہاتھوں سے تمہاری گندگیوں کو دھویا تھا، تمہارے پیشاب والے بستر پر رات کو خود سوتی تھی، گیلے بستر میں خود لیٹتی تھی، تمہیں سوکھے بستر میں سلاتی تھی، وہ ماں تم بیمار ہو جاتے، تمہیں تکلیف ہوتی، بہت ساری رات تمہیں کندھے لگا کر لوریے دیتے ہوئے گزار دیتی۔ آج دنیا نے ایسی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اپنی سگی ماں پر ڈنڈے برسائے جائے، سگی ماں پر ظلم کیا جائے، سگی ماں کو گھر سے نکالا جائے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ماں فوت ہوئی تو آنسو نہ رکے، رونا ختم نہ ہوا۔ شاگردوں نے پوچھا ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنی ماں کے مرنے پہ اتنا رونا؟ کہا ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، ماں کی شکل میں جنت کا ایک دروازہ کھلا تھا، آج وہ دروازہ بند ہو گیا، اپنی بدنصیبی پہ رو رہا ہوں۔ اگر مائیں زندہ ہیں، اپنی غلطیوں کی ان سے معافی مانگ لو، ان کے ہاتھ اور ماتھوں کو چوم لو، انہیں گھر میں جنت کے دروازے سمجھ کے ان کی رکھوالیاں کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن انسان آئے گا، نیکیوں کے انبار لیے ہوئے ہوگا، لیکن کچھ مظلوموں نے اس کے دامن کو پکڑا ہوا ہوگا اور وہ سوالی ہوں گے، اللہ ضربنی ھذا شتمنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے میرا حق چھینا تھا۔ او بھائی کتنا ہی بدنصیب ہوگا جس کی ماں وہاں پر سوالی بن کر اللہ سے کہے گی، اللہ میں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں پالا، اپنے پیٹ میں اس کو اٹھایا، تکلیفیں برداشت کی، اس کی حمل کی تکلیف، پیدائش کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، یہ ساری برداشت کی، اور جب یہ شادی شدہ ہو گیا، بیوی والا ہو گیا، میں بڑھاپے میں پہنچ گئی، بجائے میرا حق ادا اور میرا قرض ادا کرنے کے یہ میرے اوپر ہاتھ اٹھانے لگ گیا، مجھے مارنے لگ گیا، مجھے گھر سے نکالنے لگ گیا، مجھے بدلہ لے کے دے۔ اللہ کہے گا ظالم کو، ان مظلوموں کو بدلہ دے۔ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ جو زمین چھینی تھی وہ دنیا میں رہ گئی، مال چھینا تھا دنیا میں رہ گیا۔ مالک فرمائے گا نمازیں تو نے پڑھی، روزے تو نے رکھے، حج تو نے کیے، جو تو نے نیکییں کی، جو نیکیوں کے انبار لایا ہے، یہ نیکییں غریبوں میں، ان مظلوموں میں بانٹ دی جائے۔ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے، ساری نیکییں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلوم ابھی باقی ہوں گے۔ اللہ کہے گا انہیں بھی دے، وہ کہے گا تو کرنسی ختم ہو گئی، وہ نیکیوں کی کرنسی ختم ہو گئی جو دنیا پہ نہیں، قیامت کے دن چلنی ہے، اب کہاں سے دوں؟ مالک فرمائے گا ان کے گناہ تیرے سر پہ لاد دیے جائیں گے، ان کے گناہ تو اٹھائے گا۔ مظلوم گناہوں سے فارغ ہو کر جنت میں، یہ نیکیوں کے انبار لانے والا ظالم گناہوں کو اپنے سر پہ لاد کے جہنم میں ہو جائے گا۔ تو چاہتے ہو قیامت کے دن تمہارا گریبان بہنیں اللہ کے ہاں پکڑے، تمہاری مائیں پکڑے، تو اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، بہنوں پر ظلم نہ کرو، ان کا حق ان کو دو۔ اگر وہ تمہیں کہے بھی کہ ہم نے معاف کر دیا، نہیں تب بھی دو، کیونکہ وہ جانتی ہے زمین لینے کے بعد بھائی نہیں ملے گا، نہ عید پہ آئے گا، نہ خوشی پہ آئے گا، نہ کسی موقع پہ اپنا منہ دکھائے گا، تو وہ چاہتے ہوئے اپنا حق لینے کے تمہارے چہرے کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے اپنے اس حق کو چھوڑ دیتی ہیں۔ زبردستی دو ان کو،
اس بد رسم کو معاشرے سے ختم کرو کہ بہن نے معاف کر دیا. نہیں، بہن کا حق دو. وہ لینے کے بعد آزاد ہے، اس میں جو چاہے تصرف کرے. وہ اپنے بھتیجوں کو ہدیہ کچھ دے دے، اپنی بھتیجیوں کو دے دے، اللہ نام پہ دے دے، رشتہ داروں میں وہ اس کا ہے، جو چاہے کرے. آپ تو ایک دفعہ دے دو اسے. اور اپنی ماں کا خیال کرو، اپنے والد کا خیال کرو. یہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو. ماں کا بڑا مقام ہے. ماں نے تمہیں گود میں پالا ہوا ہے، لیکن کبھی نہ بھولنا تم ماں کی گود میں پل رہے ہو، اور باپ تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے سر اور اپنے دماغ میں سنبھال کے بیٹھا ہے. وہ محنت کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ تپتی ہوئی دوپہروں میں کام کرتا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے تمہیں اور تمہاری ماں کو سکون دینے کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں. اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.